آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے کتابوں سے پیار کرنے کی بجائے اسکول کے نام سے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ ویسے یہ تو ہر دور میں ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی پیٹ میں درد کا بہانہ ہو، یا ایگزامز کے قریب آتے ہی چہرے کی ہوائیاں اڑ جانا، یا محض لاڈ پیار یا لاپرواہی ہم سمجھتے ہیں، جو کہ نہیں ہے۔ طبی اور نفسیاتی ماہرین اسے اسکول اینڈ ایگزام فوبیا کا نام دیتے ہیں، ایک ایسا ڈر جو بچے کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اور آخر اس خوف کی اصل وجہ کیا ہے؟ والدین کی حد سے بڑھتی ہوئی توقعات، گریڈز کی یہ اندھی دوڑ، یا پھر ہمارا پڑھانے کا روایتی طریقہ؟ اور اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات حنا فاطمہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ نور، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا حنا، سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ آج کل کا نہیں ہے، یہ ہر دور میں مسئلہ تھا کہ نا اسکول جب اسکول کے لیے صبح اٹھاتے تھے تو اکثر پیٹ میں درد ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، باڈی میں پین ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہم کہتے تھے۔ لیکن کووڈ کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے بچوں کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا پڑھائی سے، ایک دم سے یہ انفلوئنسرز آئے ہیں، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، کانٹینٹ کریٹرز آئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں پروموٹ کی ہیں۔ اگر ہم ان کو انفلوئنسر کہتے ہیں اس وجہ سے ہی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی پہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے، انفلوئنس ہو رہا ہے، اچھا یا برا وہ بات کی بات ہے۔ تو ہم بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں پڑھائی میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا، میں یوٹیوب پہ ولاگس بنا لوں گا اور اس سے بھی پیسے کما سکتا ہوں، میں 3 مہینے میں گاڑی لے لوں گا، گھر لے لوں گا، اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر بہت سی ایسی بحث چلتی ہے کہ جو کووڈ میں چھٹیاں ہوئی تھیں اس کی وجہ سے بچوں کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ لیگ کر رہا ہے۔ تو کووڈ کی چھٹیاں تو ایک طرف سال میں ہمیں اب اتنی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اسموک کی وجہ سے چھٹیاں، کبھی سردی کی وجہ سے چھٹیاں، کبھی گرمی کی وجہ سے کوئی جنگ آ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کا جو ہمارا بچہ ہے اس پہ بڑے بری طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں؟ بالکل افیکٹ کر رہی ہیں۔ شروعات ہی جس بات سے ہوئی وہ یہ کہ ایگزام فوبیا یا اسکول فوبیا اب کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ اس ٹائم پر میں نے بھی اپنی لائف میں کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، آپ نے بھی کیا ہو، اور بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا اس چیز کو ایکسپیرینس، لیکن کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے، پیپر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور ایک دم سے آپ کو لگتا ہے آپ بالکل بلینک ہو گئے ہیں۔ صحیح ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، آہستہ ایگزیکٹلی سب کچھ بھول جاتا ہے ایک دم سے، ہاں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، کچھ وقت لگتا ہے، پیپر آپ کے پاس آتا ہے، آپ 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو آہستہ آہستہ کنسیپٹس جو ہیں وہ یاد آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ چیزیں بہت پرانی ہیں، پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ کہ اب ہمیں کیونکہ شعور آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اچھا ایکچولی میں یہ ہیپننگ ہو کیا رہی ہے۔ یہ چیز ایک ہو گئی اسکول فوبیا اور ایگزام فوبیا، تو ڈفرینٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جس بچے کو اسکول فوبیا ہے اینڈ ممکن ہے کہ اس کو ایگزام فوبیا ہوگا، لیکن جس کو ایگزام فوبیا ہے لازمی نہیں ہے کہ اس کو اسکول فوبیا بھی ہو۔ آگے چل کے ہم اس کنسیپٹ کو مزید کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو انفلوئنسرز آئے ہوئے ہیں اور جس طرح سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، نو ڈاؤٹ جو ویکیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ کی روٹین کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ بچوں کے معاملے میں جو چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے روٹین۔ ایک اڈلٹ پرسن پھر بھی اپنی کوگنیٹیو ابیلٹیز الائن کر سکتا ہے اگر وہ خود چاہے تو، لیکن بچے جو ہیں وہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو روٹین میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی 5 منٹ پہلے میرے کان میں ایک بات پڑی تھی، کوئی گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ چھٹیاں ہوئی ہیں پھر بھی ہمارے بچوں کو اسکول والوں نے اتنا زیادہ کام دے دیا ہوا ہے، اسکول والے ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کام جو دیا ہوا ہے نا وہ اس لیے دیا ہوا ہے تاکہ آپ کے بچوں کی ایک روٹین بنی رہے، وہ پڑھائی سے دور نہ ہو۔ وہ ایک طرح کا ظلم نہیں ہے، وہ بچوں کی کریٹیوٹی کو باہر نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحیح ہے، تو جتنی بھی ویکیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ بچوں کو ان کی روٹین سے دور کر رہی ہوتی ہیں، اور انفلوئنسرز جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنا انفلوئنس کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہی چیز آ جاتی ہے، آپ اسکرین ٹائم کو لمیٹائز کرتے ہیں نا۔ سمر ویکیشن کی تو اجازت دے دیں، سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن تھوڑی سی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، تو پڑھائی سے بالکل ہونی چاہیے، میں یہ مسئلہ نہیں، اس چیز پہ بات نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ان ویکیشنز کی وجہ سے جو بچوں کا اسکرین ٹائم بڑھ جاتا ہے نا، میں اس پہ بات کر رہی ہوں آج کل کے دور میں۔ ایگزیکٹلی، میں اس چیز پہ بات کر رہی ہوں۔ آج کل کے ٹائم میں جب آپ موبائل فون زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، بچے آج کل کے موبائل فون ہی زیادہ یوز کرتے ہیں اگر وہ گھر پہ فارغ ہوتے ہیں، جیسے پورا دن ریلز دیکھیں گے، شارٹس دیکھیں گے، جس کی وجہ سے جو ان کا اٹینشن اسپین ہے، ان کا فوکس ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، وہ سب کچھ خراب ہو رہے ہیں۔ فزیکل ہیلتھ، بچوں کو تو ریلز نہیں دکھائیں، آپ کارٹون دیکھ لو، مووی دیکھ لو، ریلز مت دیکھو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ریلز تو بالکل بھی نہیں دکھانی چاہیے. ریلز میں جو کنٹینٹ آ رہا ہوتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا وہ کس کس چیز کا کنٹینٹ آ رہا ہے. ڈارک مینیپولیٹو سائیکالوجی کے کچھ ریلز آ رہی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور پھر اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل میں نے تو کیسز دیکھے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے 8th اسٹینڈرڈ کے 5th اسٹینڈرڈ کے گیس لائٹنگ کے ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں, مینیپولیشن کے ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے نا, اتنی بھی پرانی نہیں ہوں ایسے میں, لیکن ایک دم سے مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ پہلے تو نا اسٹیپس میں آتی تھی. ایگزیکٹلی, یہ جو پچھلے کچھ سال ہے نا ایک دم سے آئی ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک انسان ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا, ایبزارب نہیں کر پا رہا. اور وہ چیزیں تو اٹ سیلف بری نہیں ہے, لیکن انسان شاید ابھی ان کا عادی نہیں تھا, اتنی جلدی ان کو ملنی نہیں چاہیے تھی. تو اس زمانے میں جو سب سے وائلنس بیسڈ چیز ہوتی تھی نا, جو گھر والوں سے چھپ کے آپ کر سکتے تھے, وہ تھا جب آپ ریسلنگ دیکھتے تھے نا, رات کو 12 بجے رکھتی تھی WWE آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ بہن بھائی آپس میں وہی کر رہے ہیں, ایک ارینا آپ نے بنایا ہوا ہے بیڈ پہ, اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور 3 2 1 ختم. بیوٹیفل ایکسپیرینس. یہ وائلنس تھا ہمارے دور میں, اور ہم یہی کرتے ہوتے تھے. لیکن آج کل جو وائلنس ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت برا افیکٹ بھی ہو رہا ہے اس پہ, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو میں یہاں پر نہیں بتا سکتی نا, اور ہم نیوز میں بھی دیکھتے ہیں. جب آپ سوشل میڈیا کھولو تو اس طرح کی نیوز آئی ہوتی ہے, اور میں تو سوشل میڈیا سے ہی بہت زیادہ وہ ہو گئی ہوں کہ آپ جب ریل کھولو کسی بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں لڑکے کی عمر ہے 13 سال 16 سال, وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آج کل کی چیزیں ہیں اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ایک باؤنڈری, ہیلدی باؤنڈری, کیونکہ پیرنٹس کا کام ہے, وہ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ اوبویسلی آپ اسکرین ٹائم جو ہے آپ کو اس کو کم کرنا پڑے گا. والدین کو نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی اسکرین ٹائم کو کس طرح سے کم کریں. ان کو لگتا ہے اگر ہم موبائل بچے سے کھینچتے ہیں نا, بچہ رونا اسٹارٹ کر دیتا ہے, ٹینٹرمس شو کرتا ہے, بات نہیں مان رہا ہوتا. لیکن اگر وہی ٹائم آپ خود بچے کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے, بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے, ایکٹیو انوالومنٹ کریں گے, گیمز کھیلیں گے. فزیکل گیمز اگر آپ نہیں کھیل سکتے, آپ کوگنیٹیو گیمز تو کھیل سکتے ہیں نا. آپ بھی مطلب والدین بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, آپ گوگل پہ جائیں, آپ دیکھیں کہ کوگنیٹیو گیمز کون کون سی ہیں. جب آپ ایکٹیولی اپنے بچے کو ٹائم دیں گے نا, تو وہ جو اس کی موبائل فون کی کریونگ ہے آپ اس کو کافی حد تک ختم کر دیں گے. ہے نا, بات کر لیتے ہیں آپ یہ فوبیا پہ. سب سے پہلے بتائیں یہ دونوں کیا ہے, اور کیا ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے؟ یس, اسکول فوبیا اور ایگزام فوبیا میں اوبویسلی سی بات ہے کہ ڈفرینس ہے. اگر ہم فوبیا کی بات کریں نا, آپ کو یاد ہوگا بچے کہتے تھے پیٹ میں درد ہو گیا ہے. میں نے بھی بولا ہے, ڈیٹس وائی میں بول رہی ہوں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, گلا خراب ہو گیا ہے. اچھا اس ٹائم نا سمجھ نہیں لگتی تھی, ایگزیکٹلی اسکول جانے کے ٹائم نا پیٹ میں درد اسٹارٹ ہو جایا کرتا تھا, پتہ نہیں چلتا یہ کیوں اینزائٹی سی ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا یہ چیز ہے, کیوں ہو رہی ہے. اسکول کے ٹائم میں طبیعت کیوں اپسیٹ ہو رہی ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ سمپلی اس چیز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ مے بی بچہ جو ہے وہ بہانہ بنا رہا ہے اسکول نہ جانے کا, اور بچے کی وہ جو حالت ہو رہی ہوتی ہے نا, بچہ وہ بہت